بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کے دوسرے حصے کا 24واں عنوان ہے تصوف و طریقت۔ ہمارے دین کے 3 بڑے حصے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 3 اخلاق۔ عقائد کے بارے میں علم کلام سے مدد ملتی ہے، علم کلام سے یہ عقائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 مسائل یعنی عملی احکام، یہ علم فقہ سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور جو اخلاق ہے ان کے بارے میں علم تصوف سے معلومات ملتی ہے۔ اور یہ صرف معلومات کافی نہیں ہوتی، عقائد کے بارے میں آدمی معلومات لے لیتا ہے اور ان کو جان کر دل میں بٹھا لیتا ہے اور دل و جان سے ان کو مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ اعمال کے بارے میں فقہ سے معلومات لے لیتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی عملی طریقہ کسی سے سیکھنا پڑتا ہے۔ اور اخلاق ہے کہ ان کے بارے میں علم تصوف سے معلومات ملتی ہے، لیکن باطنی بیماریاں دور کرنے کے لیے اپنے دل کی پاکیزگی اور صفائی کے لیے کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑتا ہے اور ان سے بیعت کی جاتی ہے۔ اسے تصوف اور سلوک کہتے ہیں، یعنی اپنے دل کی صفائی کے لیے، اپنی اندرونی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، اور یہ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اس میں ہمارے یہاں 4 مشہور سلسلے ہیں، ایک نقشبندی سلسلہ، ایک چشتی سلسلہ، اور ایک قادری سلسلہ، اور ایک ہے سہروردی سلسلہ۔ یہ چاروں سلسلے برحق ہے، یہ سب اہل سنت والجماعت کے سلسلے ہیں۔ ان چاروں سلسلوں کے جو بزرگ آئے ہیں ان کے عقیدے صحیح ہے۔ یہ سلسلہ کروڑوں نفس کی صفائی اور ان کی اصلاح کا ذریعہ بن چکے ہیں، لہذا ان کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دینا یہ گمراہی ہے۔ آج کل مزارات پر جو خرافات ہو رہے ہیں، سجدہ کرنا، چادریں چڑھانا، موسیقی کی محفلیں لگانا، یہ سب عوام کی خرافات ہے۔ ان کا تصوف کے سلسلوں سے کوئی واسطہ و تعلق نہیں، ان کا ان بزرگوں سے کوئی سلسلہ، کوئی واسطہ، کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تصوف کا مقصد اتنا ہے کہ کوئی صحیح العقیدہ بزرگ ہو، ان کے اعمال سنت کے مطابق ہو، اور کسی بزرگ سے انہیں اجازت حاصل ہو کہ آپ بیعت کر سکتے ہو، تو ان سے بیعت کر کے اپنے دل کی صفائی حاصل کرنا، اپنے اخلاق کو سنوارنا اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنا مضبوط کرنا۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کہ جو آدمی جس نے اپنا تزکیہ کیا، یعنی دل کی صفائی کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور قرآن پاک میں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطینی سب گناہ چھوڑ دو۔ تو جو باطینی بیماریاں ہوتی ہے تو خود انسان کو اس کی سمجھ نہیں آتی، جیسے جسمانی بعض بیماری سمجھ آتی ہے اور بعض بیماریاں ڈاکٹر اور طبیب ہمیں بتاتے ہیں، تو اسی طرح اندرونی بیماریاں یہ ہمیں سب سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو روحانی ڈاکٹر ہے، روحانی طبیب ہے، یہ جو اللہ والے ہیں، جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ چکا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کا آپ تزکیہ کرے، یعنی انہیں باطنی بیماریوں سے پاک کرے۔ اور سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، کہ اے نبی آپ کے پاس مومن عورتیں آتی ہیں، آپ ان کو بیعت کریں، وہ آپ سے بیعت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک اس بات پر کہ وہ اللہ تبارک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور چوری نہیں کریں گے، اور زنا نہیں کریں گے، اور اسی طرح دوسرے گناہ وغیرہ نہیں کریں گے۔
تو بیعت کرنا یہ اپنی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، اور اپنی اصلاح یہ ضروری ہے۔ لیکن آج کل بیعت و سلوک کے نام پر خانقاہوں کے نام پر، تصوف کے نام پر اور ان چاروں سلسلوں کے نام پر بہت زیادہ خرافات ہے، ڈھونگ ہے، دو نمبری ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر بیعت ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ، یعنی عقائد دیکھیں کہ سامنے والے کے عقائد اہل سنت والجماعت کے عقیدت کے مطابق ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اعمال دیکھیں کہ اس کے اعمال اتباع سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ پھر اسے اللہ والا سمجھ کر پھر اس سے بیعت ہو سکتے ہیں۔ کرامت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، سنت کی اتباع ضروری ہے کہ اس کا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور اس کے بعد اس کو کسی مرشد کامل سے، کسی بڑے اللہ والے سے اجازت بھی حاصل ہے یا نہیں، یہ دیکھے۔ پھر یہ دیکھے کہ ان کا مزاج ہمارے مزاج سے ملتا ہے یا نہیں، کہ ان سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھے کہ ان سے رابطہ رہ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر رابطہ ہو سکتا ہے تو پھر فائدہ ہوگا، ہم ان کے سامنے اپنے دل کے حالات رکھ سکتے ہیں، اپنے دل کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو ان سب امور کے بعد بیعت کے بعد انسان اس پر خوش نہ رہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں سے بیعت ہوں، بلکہ اپنے مقصد میں لگا رہے اور مقصد کو پورا کرنے کی فکر میں رہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جڑ جائے۔ اور بیعت ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے کسی سے بیعت ہو جائے اور ہمارے دل کی بیماریاں ہم سے دور ہو جائے اور ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جڑ جائے۔ اور اس بیعت ہونے کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں، اور اسی کا نام بیعت ہونا ہے۔